لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله مولانا العظيم. حضرات میرا خیال یہ تھا کہ مولانا عبد القادر حبیب اللہ صاحب تفصیلی خطاب فرمائیں گے، لیکن ترجمے کی ایک دقت اور دشواری ہوتی ہے کہ آدمی جو بات خود کہنا چاہتا ہے، مترجم چاہے کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، وہ اس بات کو کما اب کو سامعین تک نہیں پہنچا سکتا. اس وجہ سے انہوں نے اپنی بات کو مختصر کر دیا، لیکن ان سے بیشتر ہم سب کے بزرگ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ صاحب سے بڑی تفصیل کے ساتھ جماعت کے بارے میں، جماعت کے مدارس اور جامعات کے بارے میں اور اپنے مطلب کے بارے میں اپنے ارشادات سے آپ کو اور ہم سب کو مستفید کیا. میرا ارادہ جب مولانا محمد اسحاق صاحب چیمہ نے مجھے اس دارالعلوم میں شرکت کا حکم دیا تو یہ تھا کہ میں حسب عادت اور حسب ثابت مسلک اہل حدیث پر گفتگو کروں گا، لیکن ایک نیا مسئلہ انہی دنوں اور نمودار ہو گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کا، عدل کا اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس مسئلے پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے، اور اس مسئلے پر گفتگو وہ گفتگو ہی مسلک اہل حدیث کی نمائندہ اور ہمارے مسلک کی ترجمان ہوگی انشاءاللہ. اور آپ سب اس مسئلے کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور جانتے ہوں گے کہ چند دن سے مومنوں کے دل اس خبر کو پڑھ کر مسترد ہے، اور اہل حدیث ان کا احترام اور لوگوں سے کچھ زیادہ ہی ہے، کیوں کہ حدیث سے اور حدیث والے سے جتنا جس کا پیار زیادہ ہوگا اس کے بارے میں گفتگو سن کر اس کا احترام بھی اتنا ہی زیادہ ہونا چاہیے. میں یہ چاہوں گا کہ اثناء گفتگو مطلب کے بارے میں، اور اللہ اگر توفیق دے تو جماعت کے بارے میں بھی موضوع سے نہ ہٹتے ہوئے کچھ گفتگو ہو جائے، اس لیے کہ بہت سے احباب اور اکابر علماء اس وقت یہاں تشریف فرما ہے، اور میر نے کہا تھا، میر جمع ہے احباب، حال دل پہلے کہ پھر التفاتیں تیرے دوستاں رہے نہ رہے، اس موقع کو بھی غنیمت جانوں گا. کیوں نہ بات جب کہی جائے ایسے اجتماعات میں تو اپنے مسلک کا ذکر کیوں نہ آئے، اور اپنے مسلک کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی جماعت کا تذکرہ، کس طرح آدمی اپنے دل زخمی کو اس سے روکے. بات دو طرح کی ہوتی ہے. مولانا محمد عبداللہ صاحب نے
بہت مدت کے بعد میں نے ان سے جماعت کے بارے میں اتنی واضح اور واشکار گفتگو سر عام سنی ہے. اندر بیٹھ کر تو ہم مل کے رویا ہی کرتے ہیں کہ آئے دلیل مل کے کریں آب ازاریاں، تو ہائے گل پکار میں پکاروں ہائے دل. یہ ماتم، بعض ماتم تو رب کی نافرمانی کا سبب ہوتے ہیں، اور بعض ماتم ایسے ہوتے ہیں جن سے دل محسوس کرتا ہے کہ اس رونے پر رب نے کچھ نہ کچھ سیاہی گناہوں کی دھو ڈالی ہے. میں چاہتا یہ تھا کہ یہاں کانفرنس کے 3 دن جو ہے یہاں رہوں، احباب سے ملوں، اپنے ایمان کو تازہ کروں، ان سے گفتگو کروں، اپنے دلوں کے زخم ان کو دکھاؤں، ان کے دلوں کے زخم خود دیکھوں. لیکن بدقسمتی سے مشکل یہ ہے کہ میں نے بدقسمتی کا لفظ بھی نہیں کہتا کہ شاید یہ اللہ کو پسند نہ ہو، کہ بہت پہلے سے 2-3 ماہ پہلے سے، جبکہ ابھی اس کانفرنس کے انعقاد کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، متعدد جگہ پہ جلسوں میں وقت دے رکھا ہے. اور میری یہ ایک عادت ہے کہ کوئی آسمانی اور زمینی آفت نہ آ جائے کہ جس کو ٹالنا میرے بس میں نہ ہو. وعدہ کرنے کے بعد میں اپنے وعدے سے انحراف کو دین کے بھی منافی سمجھتا ہوں اور مسلک کی عزت کے بھی منافی سمجھتا ہوں، کیونکہ لوگ پھر انتظار کرتے ہیں، غلط فہمیاں پھیلتی ہیں. اور یہاں مجھے ایک پرانی بات یاد آ رہی ہے کہ اسی علاقے میں کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لوگ یہ سمجھے کہ میں آ رہا ہوں اور میں نہیں آیا. حقیقت یہ ہو جاتی ہے کہ کبھی کبھی احباب اور یار پوچھے بغیر نام لکھ دیتے ہیں اور اس امید پہ لکھ دیتے ہیں کہ جب اس کو کہیں گے وہ آ جائے گا، لیکن پہلے کہیں وقت دیا ہو تو پھر اس وعدے کو توڑنا ممکن نہیں ہوتا. دوست ایک بات ذہن میں رکھیں کہ میں یا تو وعدہ نہیں کرتا، اور وعدہ کر لوں تو کوئی ایسی مشکل نہ آ جائے جو شرعی طور پر مقبول ہو، پھر میں اللہ کے فضل و کرم سے وعدے سے انحراف نہیں کرتا. بہرحال یہ ضمنی بات تھی، تو میں اس لیے اس مجبوری کی بنا پر 3 دن تو شاید نہ رہ سکوں. ڈیرا غازی خان میں میں نے وقت دیا ہوا ہے، راجم پور کے احباب کو وقت دیا ہوا ہے، بہاول نگر کے احباب کو وقت دیا ہوا ہے، فقیر والی کے دوستوں کو وقت دیا ہوا ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ ان دوستوں کو ان کے حق سے محروم کیا جائے. میں نے ابتدا میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کا سادہ سادہ مفہوم اور ترجمہ یہ ہے کہ مومنوں، ہم نے تمہارے درمیان ایک ایسی شخصیت بھیجی ہے جس پر ہم نے صرف قرآن ہی نازل نہیں کیا. اور یہ بھی بڑی بات تھی کہ قرآن کسی کے قلب اثر پہ نازل ہوتا، یہ بھی بہت بڑی بات تھی. لیکن کہا ہم نے اس کو قرآن دیا ہے جو صرف قرآن سنانے والا، قرآن پڑھانے والا ہی نہیں، بلکہ تمہیں قرآن سکھلانے کے ساتھ، قرآن سمجھانے کے ساتھ، قرآن کی تشریحات، اس کے مطالب، اس کے معنی، اس کے مقاصد سے آگاہ کرنے والا ہے. اور کہا اس کی حیثیت یہ ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. ہم نے وہ نبی بھیجا کہ تم پر یہ لازم ہے، اگر تم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو، تم پر یہ فرض ہے جو بھی رسول کی زبان سے نکلے اسے اپنا لو. جس بات سے تمہیں رسول روکے اس سے رک جاؤ. یہ نہیں کہ تم کہو یہ بات جو رسول کہہ رہا ہے یہ قرآن میں موجود ہے کہ نہیں ہے. آج بعض وہ لوگ جو دین کا دعویٰ کرتے، دین فہمی کا دعویٰ کرتے، انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ شریعت کا ماخذ صرف قرآن نہیں،
بلکہ قرآن کے ساتھ شریعت کا ماخذ سنت رسول بھی ہے. اور اسی لیے رب نے اپنے کلام مجید میں جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا اطیعوا اللہ، وہاں مستقل طور پر اپنے نبی کی اطاعت کا بھی حکم دیا واطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. کہا کہ قل اطیعوا اللہ والرسول، میرے نبی جو تم پہ اسلام لانا چاہے، جو ایمان کو اختیار کرنا چاہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلانا چاہے، اسے کہہ دو تمہیں دو باتیں ماننی ہوگی. ایک اللہ کی اطاعت ماننی ہوگی، ایک محمد رسول اللہ کی فرما برداری ماننی ہوگی. ایک مقام پہ اس سے بھی آگے بات کہی، کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ کا فرما بردار، اللہ کا ماننے والا، اللہ کی اطاعت کرنے والا صرف اور صرف وہ شخص ہے جو محمد رسول اللہ کی اطاعت کرتا. آج اس بات کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. اور یارو، اہل حدیث کو خصوصیت سے یہ بات سمجھتے ہوئے لوگوں کو سمجھانا چاہیے، صرف اللہ کی کتاب نجات کے لیے کافی نہیں. اسلام کے سمجھنے کے لیے، اسلام کے احکام کے ثبوت کے لیے صرف قرآن کافی نہیں ہے. اگر قرآن تنہا امت کی ہدایت کے لیے کافی ہوتا تو اس کو اتارنے کے لیے آمنہ کے لال کے سینے کو منتخب نہ کیا جاتا. اللہ چاہتا اس کلام مقدس کو کعبے کی چھت پہ اتار دیتا. رب چاہتا اس کو حجر اسود سے اتار دیتا. رب چاہتا اسے پہاڑ کی چوٹیوں پہ رکھ دیتا. رب چاہتا چاہے زمزم کے پاس میں اسے اتار دیتا. رب چاہتا کوہ صفا پہ اسے رکھ دیتا، کوہ مروا پہ رکھ دیتا. رب چاہتا جبال ہملانا پہ اسے رکھ دیتا. لیکن اس کو اتارنے کے لیے منتخب کیا. کس کو کیا؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے قرآن اتارا تو اے محبوب تیرے سینے پر اتارا. کس لیے اتارا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ تو قرآن لوگوں کو سمجھائے. کائنات تیرے بغیر قرآن سمجھ سکتی؟ آج حسبنا کتاب اللہ، قرآن کافی ہے. اس کا دعویٰ کر کے اسلام کی عبادت میں نقب لگائی جاتی ہے. اور لوگوں اس بات کو سمجھو، میرے دوست علماء کرام، اپنی آنکھوں کو کھولو، اپنی توجہات کو مبذول کرو. دین کو کیسے کیسے تک پہنچانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں. وہ شریعت کوٹ جسے میں شرعی عدالت نہیں مانتا، جاؤ مجھے پھانسی پہ لٹکا دو. میں کسی ایسی عدالت کو شرعی عدالت نہیں مانتا جس عدالت کے جج قرآن کا نازرہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، قرآن کے لفظی ترجمہ نہیں گا. شرعی عدالت یہ شرعی عدالت نہیں ہے، یہ غیر شرعی عدالت ہے. اور اس کے جج یہ جج کہلانے کا حق نہیں رکھتے. یہ میرے پوچھ کے نیچے ملنے والی خواب سے بھی کم تر لوگ ہیں. ہم کو کہتے ہو ان کا بات میں نے ان کے سامنے اپنے فیصلے نہیں دے، اور کہا جاتا ہے ہم کو ان کی بات سنو، یہ شرعی عدالت ہے. جاؤ ماشاء اللہ کے تحت مقدمہ چلاؤ، توہین عدالت کے جرم میں مقدمہ چلاؤ. میں شرعی عدالت مانتا ہوں تو صرف اس عدالت کو مانتا ہوں جو محمد کے نقشے قدم پہ چلنے والی ہو.
شرعی عدالت اس میں ووٹ کو ٹکے کے بےدلیل لوگ نہیں بیٹھیں گے جو روٹیوں کے عوض اسلام کی تعبیر کو بدل دیتے ہیں. مولویوں کو کہتے ہو روٹیوں کو بکنے والے. آج اس غیر گزرے دور میں بھی مولوی محمد کے نام پہ اپنی جان قربان کر دیتا ہے, محمد کی عزت کا سودا نہیں کرتا. تم مولوی کو کہنے دیتے ہو. آؤ ہم مولویوں کے اپنا خادم ہے. رب کی قسم ہے میرا دل کبھی اتنا زخمی نہیں ہوا جتنا اس فیصلے کو پڑھتے زخمی ہوا. جب یہ فیصلہ آیا صبح دم میں اٹھا اس دن میرا دل نے چاہا کہ جب تک کہ محمد کی آبرو کا جھنڈا بلند نہیں کر لیا جاتا اس وقت تک کھانا بھی نہ کھایا جائے. آج ہمارے لوگوں نے مجھ کو کہا توہین عدالت ہوگی. میں نے کہا توہین اس کی ہوتی ہے جس کی عزت ہو. جو محمد کا باغی ہے اس کی کوئی عزت میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. کیا توہین عدالت؟ میں اس جج کو جج نہیں مانتا. جاؤ جس طرح چاہے تم ثابت کر دو. تمہیں معلوم نہیں ہے ابھی اس ملک میں اہل حدیث زندہ ہے. جماعت میں اختلاف ہوا تو کیا ہوا؟ قیادت کا شکوہ معاملہ کر رہے تھے اور قیادتیں سوتی ہے سو جائے, قیادتیں مرتی ہے مر جائے. ابھی اہل حدیث کے چوکیدار زندہ ہے اور جب تک اہل حدیث کے چوکیدار زندہ ہے حدیث کی عمارت میں کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا. ہم نے اگر ابو حنیفہ کو اس کی امامت کے باوجود نہیں مانا, ہم نے احمد ابن حنبل کو اس کی عظمت کے باوجود نہیں مانا, ہم نے مالک کو سرور کائنات کی مقصد سے 40 سال برس دینے کے باوجود نہیں مانا, ہم نے مالک کو, ہم نے شافعی کو ساری عمر حدیث کے لیے اپنی زندگی کھپانے کے باوجود اپنا مقتدا اپنا مطالعہ کل نہیں مانا. تو آج کل کے ایکسکنوں والے ٹوپیوں والے یہ ہماری راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے کہ ہم محمد کے گھر کی چوکھٹ کی چوکیداری نہ کریں. ہم انشاءاللہ ہم زندہ ہے, اہل حدیث ابھی زندہ ہے. قیادت مر جائے انشاءاللہ اہل حدیث زندہ رہیں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ اہل حدیث جب تک زندہ ہے محمد پہ ہونے والا کوئی چیز ہمارے سینوں کو چھینے بغیر نہیں گزر سکتا ہے. اگر آج تنہا نہیں رہے تو نہ رہے ہو, اللہ اس کی قبر کو اپنے انوار و تجلیات قبر سے بنائے. آج ہم تنہا کے غلام باقی ہیں کہ جب تک ہمارے سینوں میں تیر کھڑنے کی گنجائش باقی ہے ہم محمد عربی کی ذات کی طرف کوئی چیز لپکنے نہیں دیں گے. انشاءاللہ ہماری لاشوں کو روکو, ہمارے سینوں کو چھلنی کرو, ہمیں پھانسی پر لٹکاؤ, پھر محمد کی عظمت پہ ہاتھ ڈالو. جب تک ہم زندہ ہیں ہم کسی آنکھ کو بھی محمد کی طرف اٹھتا ہوا دیکھنا گوارا نہیں کریں گے. انشاءاللہ کیا عدالت ہے تمہاری, کیا تمہارے جج یہ 2 ٹکے کے بے دلیل جج, یہ نازلہ قرآن نہ پڑھنے والے جج, یہ قرآن کے مطابق نہ سمجھنے والے جج, یہ وہ جج ہے انشاءاللہ قیامت کے دن ان کا حشر کتوں کے ساتھ ہوگا. جاؤ مجھ پر مقدمہ چلا, جاؤ مجھ کو پھانسی پہ لٹکاؤ. تم قرآن کہتے ہونے کا تم نے قرآن نہیں پڑھا, تم نے قرآن نہیں سمجھا. اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا تمہیں معلوم ہوتا کہ قرآن میں رب نے کہا ہے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جاؤ قرآن کے ہاتھ سے اٹھو, قرآن تمہیں سنائے, قرآن کے آواز اٹھاؤ. تم نے قرآن پڑھا ہوتا تمہیں قرآن کی آیت نظر آتی کہ رب نے اپنا نام نہیں لیا, صرف یتیم مکہ کا نام لیا ہے. کہا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اور جس نے میرے نبی کی نافرمانی کی, اپنی نافرمانی نہیں کہی, صرف نبی کی نافرمانی کا ذکر کیا, کہا اس کو کیا کہیں گے نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اور میرے نبی کا نافرمان جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. نبی کا نافرمان. تم نے قرآن نہیں پڑھا, تم نے قرآن پڑھا ہوتا
تمہیں پتا ہوتا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اور کیا کہا؟ ایک آیت میں کہا ولا تبطلوا اعمالکم، ایک آیت میں کہا تولوا عنہ وانتم تسمعون، میرے رسول سے گردن پھیر کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کر لینا. ایک آیت میں کہا کیا تم نے قرآن پڑھا؟ قرآن، اور قرآن اسی نے پڑھا جس نے محمد کی حدیث کو جانا ہے. اب کس قرآن کی بات کرتے ہو؟ جاؤ مجمع علماء میں کہتا ہوں رب کی قسم ہے اگر یتیم مکہ ہمیں نہ بتلاتا یہ قرآن ہے تو ہمیں قرآن کا بھی پتہ نہ تھا کہ یہ قرآن ہے کہ نہیں ہے. قرآن بھی اگر بتلایا تو مصطفیٰ نے بتلایا ہے. قرآن بھی اگر ہمیں خبر دی ہے تو محبوب کبریا نے خبر دی ہے. اور قرآن بھی مانا ہے تو ہم نے حدیث کے ذریعے مانا ہے کہ نبی نے کہا تھا یہ قرآن ہے، نبی نے کہا یہ سورہ نور کی آیت ہے، نبی نے کہا یہ سورہ مومنون کی آیت ہے، نبی نے کہا یہ سورہ حج کی آیت ہے، نبی نے کہا یہ سورہ حشر کی آیت ہے. اور اگر نطق نبی نہ ہوتا تو ہم کو پتہ نہ چلتا کہ قرآن ہے کہ قرآن کس نے بتلایا ہے. قرآن تو نے قرآن کو کیا سمجھا؟ تو نے قرآن کو پڑھا ہوتا تجھے معلوم ہوتا کہ قرآن اتارنے والے نے کیا کہا ہے. ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اگر کسی دین کے معاملے میں تم سے کوئی فتویٰ پوچھنے آئے، تم کے پاس کوئی جھگڑا لے کے آئے، کس سے فیصلہ کرنا؟ ردوہ الی اللہ، کس کی طرف لٹانا؟ اللہ کی طرف لٹانا. کیا مطلب ہے اللہ کی؟ اللہ سے پوچھنا مطلب یہ ہے کہ کتاب اللہ سے پوچھنا. اور بات کو ختم نہیں کیا، فرمایا والرسول، اور اگر تمہارے درمیان جھگڑا ہو جائے کتاب اللہ سے جواب نہ ملے تو رسول سے پوچھنا. اور کیا مطلب ہے رسول کا؟ اور جس طرح اللہ کا مطلب کتاب اللہ ہے اس طرح رسول کے مطابق سنت رسول اللہ ہے. تمہیں معلوم نہیں تھا، تم نے قرآن کیا کرا؟ تو کہتا ہے کہ رجم کی سزا قرآن میں نہیں ہے اس لیے رجم کی سزا غیر اسلامی ہے، اور تجھ کو قرآن نہیں آتا. وگرنہ تجھ کو قرآن آیا ہوتا، تو نے قرآن پڑھا ہوتا اور تو نے اسلام سیکھا تو انگریزوں کی انگریزی میں لکھی ہوئی کتابوں سے سیکھا ہے. یارو تعجب کی بات ہے، رونے کی بات ہے، ماتم کی بات ہے. سائنس کے بارے میں کوئی عالم دین گفتگو کرے کہتے ہیں اس کا سائنس سے کیا تعلق ہے. اگر نجارے کے بارے میں کوئی حداد گفتگو کرے تو کہتے ہیں لوہار کو ترخانے کا کیا علم ہے. اگر ترخان لوہارے کے بارے میں بات کرے کہتے ہیں اس کو کیا معلوم ہے. اگر شیخ زراعت کے بارے میں گفتگو کرے کہتے ہیں اس کا کیا تعلق ہے. اور تم نے دین نبی کو اتنا بے آسرا سمجھا ہے کہ ہر ایرا اور غیرہ نتو اور خایا ہوتا ہے اور دین نبی کو اپنے مشق ستم بنا دیتا ہے. اور حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی اور نہیں سوچتا. وہ سمجھتا ہے کہ میں اس پہ بیٹھا ہوا ہوں، جو چاہے فیصلہ کر دوں، کوئی مجھ کو ٹوکنے والا نہیں. اور سن لو تمہیں پاکستان میں کوئی ٹوکے نہ ٹوکے، انشاءاللہ اہل حدیث پاکستان کے چپے چپے میں تمہارا تعاقب کریں گے اور اس وقت تک تمہیں نہیں چھوڑیں گے جب تک تم توبہ نہیں کرتے یا جہنم رسید نہیں ہو جاتے. تم نے کیا سمجھا ہے قرآن؟ تو کہتا ہے قرآن، تو نے قرآن نہیں پڑھا. قرآن اگر پڑھا ہوتا تجھ کو معلوم ہوتا کہ بردو ہو الی اللہ اور حدیث. تو کہتا ہے غیر اسلامی اور نہ تجھ کو قرآن آوے نہ تجھ کو قرآن. میں چیلنج دیتا ہوں، ڈائری نویس میرے لیے اسپیشل لاہور سے آتا ہے، لکھے میری بات پہنچائے ایوان حکومت تک. میں چیلنج دیتا ہوں کہ جن 3 ججوں نے رجم کو غیر اسلامی سزا کہا ہے، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے ان کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا ہے. قرآن پڑھنا آنا ہوتا تو کبھی اس سزا کو غیر اسلامی کہنے کی ضرورت نہیں. اور مجھے کہتے ہیں ججوں کے خلاف بولنا یہ جرم ہے. میں نے کہا ان ججوں کو کہو میں تمہارے خلاف بولتا ہوں، تم میں ہمت ہے مجھ کو بلاؤ اپنی عدالت میں. اور سن لو اہل حدیث پشین گوئیاں نہیں کرا کرتے، لیکن میری پشین گوئی ماموں کرنے والوں سن لو، یہ جج زہر کا پیالہ پی سکتے ہیں، احسان لائی ظہیر کو اپنی عدالت میں طلب کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتے انشاءاللہ. اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کہے گا اگر اس کو بلایا گیا زنجیروں میں جکڑ کے لایا گیا تب بھی یہ کہے گا. اور زنجیروں میں جکڑنے والوں سن لو، یہ سنت یوسفی ہے. رب کا شکر ہے کہ آج نبی نے آج اللہ نے ایک نبی کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق بخشی ہے. اور رہی بات
اور رہی بات تمہارے احترام کی، تو ہم وہ نہیں ہے جو پیچھے کھڑے ہو کے بات کہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں گے نہ تم اس کرسی کی اہلیت رکھتے ہو، نہ اس عدالت کی اہلیت رکھتے ہو، نہ تمہارے حکم کو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تم جو جی چاہے کر لو، تم جو جی چاہے فیصلہ سنا دو، لیکن میں تمہاری علمیت کے دامن کو چاک چاک کرتے جاؤں گا۔ تمہیں قرآن کا کوئی علم نہیں، تم قرآن نہیں جانتے، تم کہتے ہو قرآن ہم نے سمجھا، اور قرآن تجھ پہ نہیں اترا، قرآن اس پہ اترا جس کو اللہ نے کہا تھا کہ یا ایھا المدثر، اور قرآن تجھ پہ نہیں اترا، قرآن اس پہ اترا تھا جس کو رب نے کہا تھا کہ یا ایھا المزمل، اور قرآن تو نہیں سمجھا، قرآن اس نے سمجھا جس کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ قرآن نبی پہ اترا، قرآن شاہد پہ اترا، قرآن بشیر پہ اترا، قرآن نذیر پہ اترا، قرآن سراج منیر پہ اترا ہے۔ قرآن تو کیا جانے، تو قرآن کو کیا سمجھے؟ اگر تو قرآن سمجھا ہوتا تو کبھی یہ نہ کہتا کہ کتاب اللہ اور میرے نبی تیری صداقت پر میں قربان۔ تو نے 1400 سال پہلے کیا بات کہی تھی، اور خدا کی قسم ہے میں کہتا ہوں اگر میرے نبی نے صرف ایک بات کہی ہوتی وہ بھی میرے نبی کی سچائی کے لیے کافی تھی۔ نبی نے کیا کہا؟ اور ایک زمانہ آئے گا لألفین رجلا متکئا علی ارائکتہ، ایک زمانہ آئے گا ایک صاحب اقتدار، ایک صاحب اختیار اپنے کرسی اقتدار پہ بیٹھ کے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے کہے گا کہ یہ حکم میں نہیں مانتا۔ کس لیے نہیں مانتا؟ اس لیے کہ یہ کتاب اللہ میں موجود ہے۔ نبی تو نے 1400 سال پہلے ان ملعونوں کے بارے میں پیشین گوئی کی تھی، ایسے ملعون آئیں گے کرسی اقتدار پہ بیٹھیں گے، تیری اتنے پھرنے کٹلو جن کے اوپر وہ مثال ثابت آتی ہے جو نبی نے خوارج کے بارے میں بیان کی تھی، وہ بیٹھیں گے اپنی کرسی اقتدار پہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کہیں گے یہ حکم خلاف اسلام ہے، اس لیے خلاف اسلام ہے، کتاب اللہ میں نہیں، میرے نبی نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ۔ اور لوگوں سمجھ لینا کہ وہ ملعون گمراہ ہے، کیوں کہ رب نے صرف مجھے کتاب دے کے نہیں بھیجا بلکہ مجھے سنت عطا فرما کے بھی بھیجا ہے۔ نبی نے 1400 سال پہلے اس بات کی پشین گوئی کی، آج آتا ہے اٹھتا ہے کہتا ہے کتاب اللہ میں موجود نہیں۔ اب تجھ کو کیا معلوم ہے کہ رب نے صرف اپنی اطاعت کا اور کہیں کا یہ کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اور لوگوں اگر چاہو کہ رب کی محبت کو حاصل کرو ایک ہی طریقہ ہے، کیا طریقہ ہے؟ صرف میری اتباع کرو، صرف میری بات کرو۔ اور قرآن تو کہتا میں تجھ کو بتلاؤں کہ جس کے بارے میں رب نے کہا اس سے پوچھو، جس کی بات کا رب نے حکم دیا اور جس کو کتاب کے ساتھ کتاب ایسی سنت ادا کی گئی، اس نے کیا کہا اور حدیث کہاں کی، سنت کہاں کی، اس کتاب کی جسے یہ شرف ملا کہ امت نے کہا اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری۔ سن لو کتاب مقدس کے بعد، کلام مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب اگر کائنات میں ہے تو وہ ہے جسے بخاری نے ترتیب کیا ہے، اور کتاب کی حدیث۔ میں تجھ کو سناؤں، تو نے کیا جانا ہے نبی کو، تو نے سمجھا، تو نے کیا سمجھا؟ میں کیا کہوں؟ مجھے مثال دیتے ہوئے بھی حیا آتی ہے کہ نبی کے متعلق کیا مثال دوں، کہیں سوء ادبی نہ ہو جائے، کہیں گستاخی کا ارتکاب نہ۔ تجھ کو کیا نسبت ہے نبی سے، اور تو نے نبی کو کیا جانا، تو نے نبی کو کیا سمجھا؟ اور نبی تو وہ ہے جس کے بارے میں قرآن والے نے کہا تھا کہ ما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ۔ آج تجھ کو بتاؤں کہ اس نے کیا کہا اور کس کتاب میں، بخاری شریف میں، اور بخاری کا ذکر آیا ہے اہل حدیثوں اور مردم آزاد لوگوں، کبھی کبھی تمہاری بھی بات یاد آتی ہے، دل بھر آتا ہے۔ ہم نے تمہیں شخصیتوں کے بت توڑنے کا کہا تھا، تم نے شخصیتوں کو ہی توڑ کے رکھ دیا ہے۔ تم بھی لوگوں کو مرنے کے بعد یاد کرتے ہو، جب زندہ ہوتے ہیں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ لوگوں غنیمت جانو، آج تم میں شیخ الحدیث موجود ہے، آج حضرت مولانا عبداللہ موجود ہے، آج اسحاق چیمہ موجود ہے، آج قاضی اسلم موجود ہے۔ رب کی قسم ہے کبھی تم اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ کے روو گے جب یہ بھی نہیں رہیں گے۔ تمہیں کیا معلوم ہے تمہارے اسلاف کیا تھے، تمہارے اکابر کیا؟ وہ بخاری جب
پیدا ہوا باپ نہیں تھا، رخصت ہو چکا تھا، پیدائش سے پہلے ماں نے منت مانی اللہ اگر بیٹا عطا کرے تو تیرے محمد کے دین کی خدمت کے لیے وقت کروں گی اور نام بھی رکھوں گی تو تیرے نبی کا نام رکھوں گی۔ رب کو اس عورت کی آواز، اس کی صدا، اس کی ندا پسند آئی، بیٹا ہوا، چاند سا بیٹا، سجدے میں سر رکھا، کہا اللہ یہ بھی پیدا ہوا تو یتیم، اور آمنہ کے گھر چاند آیا تھا تو وہ بھی یتیم تھا، اس کا نام بھی میں نے اسی کے نام پہ رکھا۔ اور چند دن گزرے کہ لوگوں نے کہا اے محمد بن اسماعیل کی ماں، اس بچے کو تو دین کے لیے خدمت کرنے کی کہتی تھی، اس کی تو بینائی ہی نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں نور نہیں، اور کیا بخاری تھا۔ ماں نے کہا اللہ میں نے اپنی خدمت کے لیے نہیں مانگا تھا، تیرے نبی کے دین کی خدمت کے لیے مانگا تھا۔ ہاتھ اٹھائے اور ابھی جھولی نہیں گرائی کہ دایا کی گود میں پڑا ہوا محمد چہکنے لگا۔ دایا نے کہا محمد کی ماں تجھے مبارک ہو کہ ابھی تو نے ہاتھ بھی نہیں گرایا کہ رب نے تیرے بیٹے کی بینائی کو واپس لوٹا دیا ہے۔ وہ بخاری جس نے درج کرنے سے پہلے ایک ایک حدیث پہ دو رکعت نفل پڑے، ایک ایک حدیث کی تحقیق کی اور شرط قبولیت کو حاصل ہوا کہ امام مروزی نے کہا ہے اہل حدیثوں سن لو، ولی ہم میں بھی بہت ہوئے، ہم نے مڑیاں نہیں بنائی ہیں، ہم نے بتکنے نہیں بنائے، وگرنہ ولی ہم میں بھی بہت ہوئے۔ اور میں نے کیا کہہ دیا ہے، ولی ہوئے ہی ہم میں، اور آتی ہوئی بات کہہ دیتا ہوں یارو، اس سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ 11ویں والوں کو پیر بھی ملا ہے تو ہم میں سے ہی ملا ہے، اپنا کوئی نہیں ملا بنانے کے لیے، ہمیں ہی ہمارے ہی میں سے ڈھونڈا، اسی کا ڈھونڈا جس نے اپنی کتاب حلیہ میں کہا تھا 73 فرقے سب کے سب جہنمی، اور 72 جہنمی۔ پوچھا گیا جنتی کون ہے، کہا جنتی صرف ایک ہے، کہا وہ گروہ کون سا ہے، کہا وہ اہل حدیث کا گروہ ہے۔ تمہیں 11ویں دینے کے لیے بھی ملا تو ہمارا ہی آدمی ملا۔ یارو کیا کہوں محمد ابن اسماعیل بخاری کی کہ اس کی عظمت کی بات صرف ایک کہہ دیتا ہوں کہ امام مروزی کہتے ہیں ہزاروں میل دور رہتے ہیں، ایک رات میں سویا دیکھا کہ نبی مکرم اپنے چاروں یاروں کے ساتھ سفید براق لباس پہنے ہوا ہے۔ میں نے دوڑ کر دیکھا کہ نبی تشریف فرما ہے، میں نے کہا آقا آج کیسے آنا ہوا، اپنے یاروں کو بھی ساتھ لائے ہو؟ کہا مروزی آج ہمارا بخاری آ رہا ہے، ہم بخاری کو لینے آئے ہیں۔ امام کہتے ہیں صبح دم نہ اٹھا، اپنے ساتھیوں سے اپنے شاگردوں سے کہا آج کی تاریخ نوٹ کر لو۔ کہا کیوں کیا ہے؟ کہا مجھے ایسا دکھائی پڑتا ہے جیسے بخاری رات انتقال کر گیا ہو۔ کہا کیسے؟ کہا رات میں نے نبی کریم کو اپنے یاروں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہوئے دیکھا۔ خبر آئی بعد میں تو معلوم ہوا کہ وہ وہی دن تھا جس دن مروزی کو خواب آئی۔ اس بخاری نے اپنی کتاب میں، مسلم نے، صحیح مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، حدیث کی تمام کتابوں میں واقعہ آیا اور تجھ کو نظر نہ آیا۔ دو آدمی نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک آدمی وہ جس کی بیوی، ایک وہ جس کا بیٹا، دونوں کے درمیان مسئلے پر اختلاف ہوا کہ ایک کا بیٹا دوسرے کے گھر مستری کا کام کرتا تھا، گھر کی سفیدی کا، گھر میں کچھ نوکری کا کام کرتا تھا۔ اس نے اس کی بیوی کو ورگلایا، اسے دھوکہ دیا۔ اور یارو جب مولوی کہتا ہے اپنی بیویوں کو پردوں میں رکھو، انہیں غیر مردوں کے ساتھ تخلیہ کی اجازت نہ بخشو، انہیں بے حجاب نہ بناؤ، انہیں بے پردہ نہ کرو، کہتے ہیں مولوی رجت پسند ہے، مولوی پرانے زمانے کا آدمی ہے، مولوی کچھ حجتیاں کہتا ہے، مولوی دقیانوسی بات کرتا ہے۔ اور یارو اس گئے دور میں بھی مولوی اگر کرتا ہے تو تمہارے گھر کی چوکیداری کرتا ہے۔ کبھی سوچا ہے مولوی تمہاری عزتوں کی رکھوالی کرتا ہے؟ مولوی کہتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یہی کہتا ہے کہ اپنی عزتوں کو نیلام نہ کرو، اپنی غیرتوں کو نہ بیچو۔ آج اس کا نام رجت پسندی، پھر ترقی کا تم نے حسن نہیں دیکھا۔ اگر ترقی کا اندازہ کرنا ہو تو پرسوں کے اخبارات اٹھاؤ جن میں لکھا ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر علماء نے، وہاں کے علماء نے
اور سوئٹزرلینڈ وہ ملک نہیں جہاں کمیونزم ہے، وہ ملک نہیں جہاں الحاد ہے، وہ ملک ہے جہاں کی حکومت عیسائی ہے. اور بہت کم لوگوں کو معلوم ہے یہ بات کہ وہاں حکمران پارٹی عیسائی پارٹی ہے. وہ نہیں کہ جس کے افراد عیسائی ہیں، بلکہ جس کے نام میں شامل ہے کہ یہ عیسائیوں کی پارٹی، متعصب عیسائیوں کی پارٹی. اس ملک میں سائنسدانوں نے، پارلیمنٹ کے ممبروں نے اور ترقی پسند ملاؤں نے، وہ مولوی جو عیسائیت کے ترقی پسند مولوی ہے، انہوں نے فیصلہ دیا ہے کہ اگر کوئی بھائی اپنی بہن سے بدکاری کا ارتکاب کرے تو اس کو کوئی سزا نہیں دینی چاہیے. پھر اگر ترقی تم اسے سمجھتے ہو تو تم جہنم میں جاؤ. ہم اس ترقی کو اقبال اور اس کا اعتراف اور اس کو اختیار کرنے کے لیے تیار. تم ترقی کیا سمجھتے ہو؟ بہت مطالبہ ہوا، باقاعدہ اخبارات میں خبر آئی ہے کہ پادریوں نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ بہن اگر بھائی کے ساتھ، بھائی اگر اپنی سگی بہن کے ساتھ زنا کا ارتکاب کرے تو اس کو کوئی سزا نہیں دینی چاہیے. اس ترقی کو چاہتے ہیں، ترقی کی انتہا تو یہی ہے. مرد عورت کے ساتھ، مرد مرد کے ساتھ برائی کا ارتکاب کرے تو یورپ کے اکثر ملکوں میں اس پر کوئی سزا نہیں. کیا ترقی؟ وہ مولوی رجب پسند، وہ مولوی قدامت پرست 1000 درجے تمہارے لیے مبارک ہے جو تمہیں تمہاری بہنوں، بیٹیوں، ماں اور بیویوں کی غیرت کا درس دیتا ہے، جو تمہیں باعزت دیکھنا چاہتا ہے. آج ہماری لڑائی کس بات سے؟ رجم کیا ہمیں تکلیف ہے؟ اللہ کا شکر ہے مولویوں کے قبیلے کا کوئی آدمی رجم نہیں ہوگا. ہمیں تکلیف اس لیے ہے کہ یہ رجم ہونے والے جو قابل رجم ہیں، تکلیف کن کو ہے؟ رجم کس کو سزا؟ کون اذیت میں مبتلا ہے؟ شیخ سمجھتے ہو بات کو نہیں؟ کس کو تکلیف ہے رجم سے؟ صرف اس کو تکلیف ہے جو سمجھتا ہے کہ اگر سزا نافذ ہو گئی تو سب سے پہلے مجھے رجم کیا جائے گا. ان کو تکلیف ہے. لکھو جاری نویسا، لکھو، پوری بات لکھنا، آدھی نہ لکھنا، ساری بات لکھو. وہ لوگ اس سزا سے ڈرتے، وہ لوگ اس سزا کو وحشی کہتے جو سمجھتے ہیں کہ اگر شریعت نافذ ہو گئی تو سب سے پہلے انہیں سنسار کیا جائے. اور انشاءاللہ 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 اس ملک میں سنسار کی سزا نافذ ہوگی انشاءاللہ. اور بڑے سے بڑا آدمی بھی اگر اس برائی کا مرتکب ہوا تو اسے سنسار کیا جائے گا انشاءاللہ. اہل حدیث سب سے پہلے سنسار کریں انشاءاللہ. ڈرتے کیوں ہو؟ چراغ نہیں چھوڑتے، محمد کا حکم چھوڑتے ہو. کہتے ہیں کہ وحشیانہ پن ہے. اور اگر تمہاری بیٹی، تمہاری بہن، تمہاری بیوی، تمہاری ماں خندوں کا نشانہ ستم بنے تو بتلاؤ تمہارے جذبات کیا ہو. لوگوں کی بیٹی کو اپنی بیٹی نہیں سمجھتے؟ آؤ، وہ جو لوگوں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی سمجھتا تھا، وہ جو اپنوں کی بیٹیوں کی نہیں غیروں کی بیٹیوں کو بھی اپنی بیٹی سمجھتا تھا، وہ جس کے شہر میں ایک یہودی لڑکی پہ ہاتھ اٹھا، اٹھانے والے بھی یہودی، جس پہ اٹھایا گیا وہ بھی یہودن. اس نے کہا میں موسیٰ کی ماننے والی، میں تورات کی پیروکار، خدا کا خوف کرو. گنڈے خدا نہیں جانتے. ہاتھ بڑے، موسیٰ کی دہائی، تورات کی دہائی، گنڈوں کے ہاتھ نہ ہٹے. اس کی نگاہ سرور کائنات کے باب عالی میں پڑی، بے اختیار ہو گئی. کہنے لگی ماں محمدہ، اور بے کسوں کے والی اور بے بسوں کے مل جا، اور نہ کسی کا سہارا ہو تو تو اس کا سہارا بننے والے. انک لتحمل الکلہ وتنصر المظلوم وتعین علی نوائب الحق. یہی گواہی تھی نا جو خدیجہ نے پہلے دی. مظلوموں کی مدد کرنے والے، بیواؤں کے بے کسوں کے کام آنے والے، یتیموں کے سر پر دست شفقت پھیرنے والے، غریبوں کی بہو بیٹیوں کی عزت کی لاج رکھنے والے. واہ محمد، ہائے محمد میں تیرے شہر میں لوٹی جا رہی ہوں. حدیث میں آیا ہے، اس غیرت والے نبی نے سنا. ام المومنین کہتی ہے نبی بھاگتا ہوا اپنے گھر سے نکلا. نبی کی وہ چادر جس کا ذکر آسمان والے نے قرآن میں کیا تھا کہ یا ایھا المزمل، چادر والے نبی، وہ چادر زمین پہ گھسٹتا ہوا پڑا. ام المومنین کہتی ہے نبی بھاگتے ہوئے نکلے، چادر زمین پہ گھسٹ رہی تھی. نبی کی آنکھوں میں آنسو،
فرمایا لبیک یا بیٹا، یہودی کی بیٹی تو یہودی کی بیٹی نہیں، محمد کی بیٹی ہے، محمد تیری عزت کا رکھوالا، تیری عزت کو بچانے کے لیے آ رہا ہے۔ وہ جو غیروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی سمجھنے والا، اس نے اسی لیے اس سزا کو جاری کیا کہ کوئی غیر کی بیٹی کو غیر کی بیٹی سمجھنے والا اسلام کی قلم رو میں کسی بیٹی کی عزت پہ ہاتھ نہ ڈالے۔ تو نے نہ جانا، تو نے کہا یہ اسلام کے منافی، یہ کتاب میں موجود نہیں، حوالہ یاد رکھنا۔ نبی کے پاس دو آدمی آئے، آ کے کہا، پہلے کسی سے مسئلہ پوچھا، میرا بیٹا، اس نے اس کی بیوی کو بہلایا، پھسلایا، بہکایا، گھرے میں آ گئی، بدکاری کا ارتکاب کیا، کیا کیا جائے؟ کہنے والے نے کہا چند بکریاں اور بھیڑیں اس کو دے دو۔ کسی صحابی نے سنا، کہا فیصلہ غلط ہوا ہے، جاؤ، فیصلہ مانگنا ہے تو محمد عربی سے مانگو، شرعی عدالت سے نہیں مانگو، محمد عربی سے مانگو۔ کیا حدیث کے الفاظ ہے، آدمی دیہاتی تھا، اور کل تک جب میں مولانا عبداللہ کے پاس حدیث پڑھتا تھا تو مجھے یہی خیال تھا کہ دیہاتی آدمی کا اس لیے دیہاتی انداز سے رک کیا کہا؟ کہنا اللہ کے نبی میں تجھ کو قسم دے کے کہتا ہوں فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق کرنا۔ کیا کہا؟ تجھ کو قسم ہے خدا کی، فیصلہ ٹھیک ٹھیک کرنا۔ میں سمجھتا تھا دیہاتی آدمی نہیں جانتا اسلوب بیان کیا ہے، نہیں جانتا نبی کو کیسے خطاب کیا۔ ہمیں بھی پالا پڑتا ہے دیہاتیوں سے۔ ایک دیہات میں گیا تقریر کر کے ہٹا تو ایک بڑا معزز آدمی کہتا ہے مولوی میری بات سننا۔ میں نے کہا دیہاتی آدمی اس کے نزدیک یہی طرز تخاطب بڑا عزت کا ہے۔ اس نے کہا فیصلہ نبی آپ نے کرنا ہے اللہ کی کتاب کے مطابق، لفظ یاد رکھنا، شہری والا تم بھی یہی لفظ لکھنا تاکہ عدالت میں بلاتے وقت جج کی آنکھوں میں تارے تو نہ آتے۔ اس نے کہا غیر اسلامی، اس کے باپ کو بھی نہیں پتا اسلام کیا ہے، اس نے صرف ختنے کا نام اسلام سمجھا ہوا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ کیمبرج کے ڈیسکوں پہ نہیں بٹھایا اور کچی اور پکی مسجد کے فرش مسجد پہ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی پہ بٹھایا، اور چٹائی پہ کہ جس پہ نبی ایک دفعہ حدیث پڑھاتے پڑھاتے سو گیا تو اٹھا تو سارے جس میں بہتر لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ کیا سمجھے؟ انہیں کیا پتا ہے زندگی کیا ہے، انہیں کیا پتا ہے دین مصطفیٰ کیا ہے، انہیں کیا پتا ہے قرآن کیا ہے، انہیں کیا پتا ہے کہ قرآن جس پہ اتارا گیا ہے اس کا نام کیا ہے۔ قرآن تیرے سینے پہ نہیں اترا کہ ہر سینے نشے من نہیں جبریل علی کا، اور ہر فکر نہیں طائر فردوس کا سیاد۔ جبریل پنج کوٹ والوں پہ نہیں اترا، جبریل اس پہ اترا کہ کبھی جس کے کرتے پہ 12 پیغام لگے ہوئے ہوتے تھے۔ تجھ کو کیا پتا ہے قرآن کا؟ تجھ کو کیا پتا ہے حدیث خیر الانام کا؟ تو نے کیا جانا ہے اسلام کو؟ تو کہتا ہے اسلام کے خلاف یہ کون سا اسلام؟ ہاں تجھ کو بتاؤں اسلام کیا ہے۔ حدیث کہا اس کتاب اللہ، لفظ یاد رکھنا بھابیوں، لفظ نہ بھولنے پائے۔ اور وہابیوں تمہارا نام لیتا ہوں تو ماضی کے دریچوں میں سے جھانک کے ماضی میں کھو جاتا ہوں۔ تم کیا وہابی؟ تم نام کے، اور وہابی وہ تھا جو ساری بستی میں ایک ہی ہوتا تھا، اکیلا، ساری بستی دشمن، ساری بستی مخالف۔ کیوں بولنا غلط ہے؟ ساری بستی مخالف، آواز دبا دو۔ وہ کہتا تھا یہ آواز میری نہیں، اللہ رسول کی آواز ہے، اور اللہ رسول کی آواز کو ساری کائنات مل کے دبا سکتی۔ صحابیوں اب تم بھی بزدل ہو گئے، اب حق کہتے ہوئے تمہیں ڈر آتا ہے، اب سچی بات کہتے ہوئے تمہیں دکان کا ڈر ہے، تمہیں تجارت کی کساب بداری کا ڈر ہے، تمہیں اس بات کا خطرہ ہے قبیلے والے ناراض ہو جائیں۔ اور یارو، اور جس نے نبی کا دامن پکڑا اس نے قبیلے والوں کو نہیں دیکھا، اس نے قبیلے کے رب کو دیکھا تھا۔ اس نے نہیں دیکھا، اس نے دکان کو نہیں دیکھا، اس نے زمین کو نہیں دیکھا۔ مجھ سے عباس نبی کہنے لگے تیرا دماغ پھر گیا ہے، تو نہیں ڈرتا تیرا حشر کیا ہوگا؟ میں نے کہا میں کیوں ڈروں، میرا حشر ہوگا نبی کے ساتھ، میرا نشر حشر ہوگا صدیق کے ساتھ،
پڑ جائے، قید آ جائے، رب کی قسم اس سے زیادہ قیمتی ایام کیا ہے؟ باقی سارے ایام تو اپنے، اور جو رب کے لیے قید میں گزرے یہ رب کے، ڈر کس بات کا؟ اسی باقی ساری کھلڑی چون کی ڈر مولویوں نے کوئی نہیں رہ دیتا، کس سے ہم ڈرے؟ کس سے ڈرے؟ نہ نفع نقصان کا کسی کو مالک سمجھتے ہیں، نہ موت و حیات ہے بدقسمتی کی بات نہیں، تو ہماری بدقسمتی۔ قرآن ہم نے بچپنے میں پڑھ لیا، وہ قرآن جس میں رب نے کہا تھا کہ لا الہ الا ہو یحیی و یمیت، رب کے سوا اس موت اور حیات کا مالک کائنات میں کوئی دوسرا، اگر کوئی اور ہوتا ہم مر چکے ہوتے، بھٹو زندہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، غلط ہے، لیکن ہوا کیا؟ ہمیں نہروں میں پھینکوایا گیا، ہم پھر بھی زندہ رہے۔ ہم پہ گولی چلوائی گئی، ہم پھر بھی زندہ رہے۔ ہمارے گھر کو آگ لگوائی گئی، ہم پھر بھی زندہ رہے۔ ہم پہ تیزاب پھینکا گیا، ہم پھر بھی زندہ رہے۔ ایک آدمی کہے گا تو بڑا ٹھیک واقعہ ہے، میں نے کہا ٹھیک کی بات نہیں، ہم اس لیے زندہ رہے کہ ہم نے ایک لمحے بھی رب کے سوا کسی کو موت و حیات کا مالک سمجھا، اور جس نے برطانیہ کو سمجھا، جس نے روس کو سمجھا، جس نے چائنا کو سمجھا، جس نے شام کو سمجھا، جس نے ان کو پناہ دی ہے جو بندوں کو آوا کر کے لے، اس کا اثر کیا ہوا؟ رب نے کہا تو نے ان کو ہی سمجھا ہے، پھر ان کو کہہ تجھ کو بچا کے دکھائے، میں مار کے دکھاؤں گا، یہ بچا کے دکھائے۔ سمجھنے والوں کا اثر ہم نے نہ سمجھا، نہ نفع کا مالک، نہ نقصان کا مالک، نہ عزت کا مالک، نہ ذلت کا مالک۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء۔ چاہے تو عدالت کی کرسی پہ بٹھا کے کسی کو ذلیل کروا دے، کروایا ہے کہ نہیں کروایا؟ مسجد کا مولوی ان کی بوٹیاں نوچ رہا ہے کہ نہیں نوچ رہا؟ پتروں ساڑھے وقت پہلے ہو، یاد رکھو کبھی کبھی اللہ مولویوں کی سورج بھی عذاب نازل کر دیتا ہے، انشاءاللہ بچ نہیں سکتے ہم، انشاءاللہ ساڑھے نو ان پڑا بات ہے گیا باہر بھی تاری کھلڑی اتار دے والے اندر گئے، انشاءاللہ قیدیوں نے سمجھانے والے بے ایمان موجود جی جی جج بن کے بیٹھے گئے، فکر نہ کرو ساڑھے تو ہم تھی بچ سکتے، توبہ کر لو، توبہ کہ روح سے ابھی اختیار باقی ہے۔ یوم لا ینفع نفس ایمانها لم تکن آمنت من قبل، پہلے اور جج بنے، عشق تو قائم نہ ہوا آپ سے، اور ہی کچھ پیشہ کیا جائے، تمہیں کیا حق ہے؟ اور شریعت کے متعلق فیصلہ دے تو عبداللہ دے، شریعت کے متعلق فیصلہ دے تو اسحاق چیمہ دے، شریعت کے متعلق فیصلہ دے تو محمد صدیق لائن پوری دے، شریعت کے متعلق فیصلہ دے تو عطا اللہ حریف دے۔ شریعت کے متعلق تو کون ہوتا ہے؟ چوہے کے منہ والا فیصلہ دینے والا، تو فیصلہ دینے کے لیے کبھی آئینے میں اپنی شکل دیکھی ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کی کہا پنجابی نہیں نہ ہوتی، نہیں تو مثال بڑی بھاری بنی پانی پہ ہوتا ہے جہاں چوہا ہوتا ہے، یہ بڑے خدا کی قسم مجھے کبھی کسی کو برا کہنے میں کبھی لطف نہیں آیا، اب سے کبھی، لیکن نالائے بلبل بھی سنو اور ہمدن گھوش رہو، تم میرے آقا پہ چھینٹے پھینکو اور ہم کو کہو کہ ہم تمہیں کچھ نہ کہیں، رب کی قسم ہے میرے آقا کے گھوڑوں کے سنوں سے اڑنے والی خاص تمہارے وجودوں سے زیادہ مقدس ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہیں کچھ نہ کہیں، تم اپنی اوقات دیکھو، ڈڈو کے تم آگے نکل کے یہ کہتے ہیں اسلام کی تعلیمات قرآن میں نہیں، تجھ کو میں بتاؤں قرآن کہتے ہیں کہا تجھے اللہ کی قسم ہے فیصلہ دینا اللہ کی کتاب کے مطابق۔ تو میں کہہ رہا تھا بچپنے میں رومانی کر دے مولوی صاحب اپنے کو توفیق نہیں رومان دیں گے، یہ دو کانفرنسیں مجھ پہ بڑی بھاری پڑتی، ایک مامو گانجن کی کہ یہاں بھی خود آنا پڑتا ہے، اور ایک سریوٹ کی وہاں بھی خود جانا پڑتا ہے، اور دونوں جگہ مقدمے بنتے ہیں۔ سن لو بات، میں سمجھا کرتا تھا بچپنے میں شاید بھی آتی، ہائے
فیصلہ سن کے مجھے معلوم ہوا دیہاتی نہیں تھا، وہ نہیں بول رہا تھا، رب بلوا رہا تھا، تاکہ بعد میں آنے والا کوئی بدبخت یہ نہ کہے یہ فیصلہ کتاب اللہ میں شامل ہے۔ اس نے کہا رب کی قسم ہے، قسم کھا کے بتلاؤ۔ کیا بتلاؤں؟ یہ بتلاؤ کہ جو مسئلہ ہم پوچھیں گے قرآن کے مطابق فیصلہ کریں۔ قرآن کے مطابق ہے، فرمایا میں اللہ کی قسم ہے قرآن کے مطابق فیصلہ کروں گا، فیصلہ دیا۔ بتلاؤ کیا بتلاؤ؟ کہا اللہ کی حبیب میرا بیٹا اس کے گھر چاکری کرتا تھا، مستری کا کام، اس کی بیوی کو برگلایا اور بدکاری کا مرتکب ہو گیا، زنا کیا۔ بتلاؤ کتاب اللہ کا فیصلہ میرے بیٹے کے بارے میں، اس کی بیوی کے بارے میں کیا؟ میرا بیٹا کمایا، اس کی بیوی شادی شروع۔ نبی نے فرمایا دو یا گئے اور میرے صحابی ادھر آؤ، میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنے لگا، جاؤ اس کے بیٹے کو 100 کوڑے مارو کہ کمایا ہے، اور اس کی بیوی کے پاس جاؤ، اگر اعتراف خدا کرے تو محمد کے حکم پر اللہ کی کتاب کے مطابق اسے سنسار کر دو۔ جاؤ، اور خدا کی قسم ہے میں نے فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کیا۔ اب تجھے کیا پتا ہے کتاب اللہ کیا ہے؟ نبی نے فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کیا کہ نہیں کیا؟ کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی۔ اسی لیے ابن قدامہ نے المغنی میں کہا ہے کہ حدیث رسول ثبوت احکام کے لیے قرآن کی مانند ہے، جس طرح قرآن سے حکم ثابت ہوتا ہے اسی طرح نبی کے فرمان سے حکم ثابت ہوتا ہے۔ کیوں کہ دین دو چیزوں کا نام ہے، دو چیزوں کے مجموعے کا نام، اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا، اللہ کا نام اور اللہ کے رسول کا نام ہے۔ یہ شریعت کہ نبی نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین، کتاب اللہ ہے و سنتی لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اور یہ کہتا ہے کتاب اللہ میں نہیں ہے۔ تو نے کون سی کتاب پڑھی ہے؟ تو کس کتاب کا حوالہ دیتا ہے؟ اور رجم کی سزا پھر صرف اسی کے بیٹے کو، اسی کی بیوی کو نہیں دی، مائد اسلمی آئے، زنا کا اعتراف کیا، اللہ کے حبیب میں نے زنا کیا، فرمایا جاؤ اسے سنسار کر۔ اور ایک بدبخت کہتا ہے یہ گنڈا تھا اس لیے نبی نے اسے سنسار کیا، اب کہنے والے فریدہ بہن تو گنڈا ہے جو محمد کے صحابی کو گنڈا کہتا ہے۔ اور یہ جذباتی فیصلہ رکھا، اتار اس نے دیکھا کہ دنیا میں سزا پا کر اللہ کے عذاب سے بچ گیا ہے، آئی یا رسول اللہ ہے طہرنی، اللہ کے حبیب مجھ کو بھی پاک کر دے۔ نبی نے فرمایا پیٹ میں بچہ ہے؟ ہاں اللہ کے حبیب۔ فرمایا بچے کا کوئی گناہ نہیں، جب تک اسے یہ پیدا نہیں ہوتا ہم تجھ کو سنسار نہیں کریں۔ بچہ پیدا ہوا، احساس گناہ سے خائف لڑکتی ہوئی آئی، اللہ کے رسول بچہ پیدا ہو گیا ہے پاک کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا تجھ کو سنسار کر دیا، بچے کی پرورش کون کرے گا؟ جب تک روٹی نہیں کھاتا ہم سنسار نہیں کریں گے۔ حدیث میں آیا ہے مومنہ تھی، مومنہ جرم کر لیا، رب سے ڈر گئی، کہا دنیا میں سزا مل جائے، قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں بات پرس کہنے لگی جاؤ۔ نبی نے کہا روٹی جب تک نہیں کھاتا سنسار نہیں کیا، بچپنے میں ہی روٹی کھلانا شروع کر دی۔ محدثین نے لکھا ہے ابھی بچے کی عمر 6 مہینے نہیں ہوئی تھی کہ گود میں اٹھا کے لے آئی، اللہ کے رسول دیکھیے اب تو روٹی بھی کھانی شروع کر دی۔ یا رسول اللہ ہے نبی نے کیا کہا؟ اور تو نے کتاب پڑھی ہوتی تجھے پتا ہوتا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تجھے پتا ہوتا کہ نبی نے کہا تھا خذوا عنی، خذوا عنی البکر بالبکر جلد مئۃ وتغریب عام والسیب بالسیب الرجم، اگر کمارا مر جب کماری عورت بدکاری کا ارتکاب کرے 100 کوڑے مارو، سال کے لیے جلا وطن کرو۔ اگر شادی شدہ مرد عورت
بدکاری کا ارتکاب کرے اسے پتھر مار کے سنسار کرو، پتھر مارو جب تک کہ مر نہ جائے. آئیے لو وزعت على المدينة لوسعتها. اور خالد اس کا کیا معلوم؟ اس نے وہ توبہ کی ہے کہ اس مدینے کے تمام گناہگاروں پہ اس کی توبہ تقسیم کر دی جائے پر اب سب کے گناہوں کو معاف کر دے. سنسار نبی نے کیا کہ نہیں کیا؟ اور یہ ڈڈو کہتا ہے اسلام کی تعلیمات کے بنا. تو نے کون سا اسلام پڑھا؟ تو نے اسلام پڑھا ہے اسمتھ کا، تو نے پڑھا ہے اسلام کارلائل کا، تو نے اسلام پڑھا گولڈسیہر کا، تو نے اسلام پڑھا شاخ کا. تو نے اسلام بھی سیکھا ہے تو اپنے مانوی بات انگریز سے سیکھا. تو نے محمد کے غلاموں سے اسلام پڑھا ہوتا تو تجھے اسلام میں یہ سزا ضرور نظر آئی. اور میں کہہ دیتا ہوں ہمارے اختلاف کا سبب کیا؟ صرف یہ نہیں کہ آج اس سزا کے بارے میں حرزہ سرائی کی گئی، اس کو خلاف اسلام کہا گیا جس کے بارے میں امت کے درمیان کبھی اختلاف، سن لو مطلب، کبھی نہیں ہوا. اور ایک دل ہمدار تن ہمدار داخل کل مضمون چھپا ہے پاکستان ٹائمز، نوٹ کرے ڈائری نویس. شیخ سعدی کو کس وقت یاد آیا ہے؟ شیخ سعدی کہتا ہے شیخ ایک دفعہ ایک بستی میں گیا، وہاں کے کتے بڑے کاٹنے والے، کتے وہاں کے بڑے کاٹنے والے. جب بستی میں گیا ساری بستی کے کتے مجھے پڑ گئے. کہا میں نے چاہا کہ پتھر اٹھا کے انہیں ماروں، دیکھا کہ پتھر بنے ہوئے. میں نے کہا جب بستی ہے کتے کھلے ہوئے پتھر بنے ہوئے. عجب بستی، پتھر زمین سے نہیں نکلتا، سنگلاس زمین، کتے آزاد. اور فیض نے کہا تھا، ہے تو مردود ہی لیکن کیا خوب کہا تھا کہ نثار میں تیری گلیوں پہ وطن سے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، اور جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے اور نسلیں چرا کے چلے، جسم جاں بچا کے چلے. یہ کیا عجب رسم ہے کہ ہو مگر پیمان محمد کو تھام کے نبی کی غیرت کے لیے سینہ سپر ہو کے پریس کانفرنس کرتے ہیں، اس پہ سینسر لگ جاتا ہے. کہا جاتا ہے یہ پریس کانفرنس اخبار میں چھپ سکتی اور کتوں کو آزاد چھوڑا ہوا، پتھر باندھے ہوئے. کل پاکستان ٹائم میں مضمون چھپا ہے ایک نام نہاد مسلم کا سابقہ جج، انگریزوں کی مولوی اولاد، اس کا مضمون چھپا ہے. کہتا ہے سورہ نور کے نزول کے بعد نبی نے کسی کو رجم نہیں کیا. یہ 1400 سال بعد اس پر وحی اتری. غلام احمد کا چھوٹا بھائی ہے، کہتا ہے نہیں، اور ہمارا مضمون نہیں چھپتا نبی کی حمایت میں اور نبی کی مخالفت میں مضمون چھپتے ہیں اخبارات. اے بتاؤ منصفی کرنا خدا کو دیکھ کر، تم ہماری کلموں پہ پہرے بٹھا لو، لیکن جب تک زبان میں قوت گویائی باقی ہے محمد کی عصمت کے لیے یہ زبان حرکت میں آتی رہے انشاءاللہ. کہو کیا ہوا؟ تم کلموں پہ پہرے بٹھاتے ہو، زبانوں پہ مہرے لگاتے ہو. سن لو زبان پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھتی ہے. ہر ایک حلقہ زنجیر میں صبح میں نے متاع لوح قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبو لی ہے انگلیاں میں نے، جو محمد کی عزت کے لیے اپنے ہتھیلی پہ اپنے سر رکھ کے آیا ہو. دنیا کی کوئی حکومت اور اقتدار اس کو ڈرا سکتا؟ اس دلوں کو ڈراؤ. اسماعیل شہید کے ماننے والوں کو دنیا کی کوئی طاقت ڈرا سکتی؟ ہم نے سروں کو کٹانا سیکھا ہے، سروں کو جھکانا یہی سکھا گیا ہے. ہم بدل سے رہا ہے قلندروں کا طریق، ہمیں سچ بات کہنے سے ڈرو. کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق. میں اپنا مسجد ہوں، نہ تہذیب کا فرزند، اور اپنے بھی ہے ناراض بیگانے بھی ناخوش کہ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کر تم وہابی
حاجیوں کے بچوں سے یہ توقع رکھتے ہو کہ محمد کی مخالفت کو وہ حق ہے؟ رب کی قسم ہے ہماری لاشوں کے ٹکڑے کر دو، پھر بھی وہ یہی کہیں گے، لاشوں سے بھی آواز یہی آئے گی کہ حق وہی ہے جو ناطق وہی نے کہا ہے۔ محمد کی زبان سے، محمد کے فیصلے سے کبھی ناحق بات صادر ہو سکتی؟ ہم یہی کہیں گے اور یہی کہیں گے کہ بلا بربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا۔ اور جاؤ شیخ عبد القادر سے پوچھو، حضرت حافظ عبد الغفور سے پوچھو، شیخ الحدیثین کیا شیخین الحدیثین کیا شیوخ الحدیث مولانا عبداللہ صاحب اور ایک سے عبداللہ صاحب کی جماعت بڑے رکھے ہو گئے، نام ہی رکھے نا تو سنت کے مطابق ہی رکھے، ان سے پوچھو، پوچھو علماء سے پوچھو۔ سارے قرآن میں رب نے کسی ایک مقام پہ بھی اپنی ذات کی قسم نہیں کھائی، جہاں قسم کھائی کہیں تین کی کھائی، کہیں زیتون کی کھائی، کہیں طور سینین کی کھائی، کہیں بندر علیم کی کھائی، کہیں نبی کا مولد کی کھائی، کہیں نبی کے لہجر کی کھائی۔ اور جب نبی کی ذات کا معاملہ آیا، نبی کی اطاعت کا مسئلہ آیا، نبی کی فرمان برداری کا مسئلہ آیا تو اپنی ذات کی قسم کھائی۔ فلا وربک لا یؤمنون۔ سن لو فتویٰ میں دیتا ہوں، کہتے ہیں مولوی بڑے فتوے دیتا ہوں، تم فیصلے دو ہم فتوے دیں، ادھر آئے دل پر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، جو ہمارے پاس ہے ہم وہ دیتے ہیں۔ تو نے فیصلہ دیا رجم کی سزا اسلام کی تعلیمات سے منافی، اور میں فتویٰ دیتا ہوں جو رجم کی سزا کو اسلام کے منافی کہتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ میں فتویٰ دیتا ہوں، کیوں صاحب دستخط ہے تمہارے؟ ہے دستخط اس بچے پر؟ کیوں نہیں حضرت دستخط ہے؟ میں فتویٰ دیتا ہوں مومن نہیں، مسلمان نہیں، اور دلیل اس کتاب کی جس اکیلی کتاب کو تم مانتے ہو، دلیل کے ساتھ۔ فلا وربک لا یؤمنون۔ رب نے کہا اور اس والے نے کہا، لوگوں سننا مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے، وہ مومن نہیں جو محمد کی بات نہیں مانتا ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ اور یہی نہیں تھا، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت۔ وہ بھی مومن نہیں جو تیرے فیصلے پہ ناک منہ چڑھاتا ہے، وہ بھی مومن، وہ بھی مومن نہیں جو تیرے فیصلے پہ اپنی گردن کو نہیں جھکاتا ہے، وہ بھی مومن نہیں۔ اور نبی نے فیصلہ کیا کیا؟ جاؤ اس عورت کو جس نے شادی شدہ ہوتے ہوئے بدکاری کا ارتکاب کیا اس کو بھی سنسار کرو، اس مرد کو جس نے شادی شدہ ہوتے ہوئے بدکاری کا ارتکاب کیا اس کو بھی سنسار۔ نبی کا فیصلہ ہے کہ نہیں؟ اور کیا کہا رب نے؟ مولانا نے اپنے خطبے میں آج پڑھی، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ مومن مرد ہو یا اللہ کے فیصلے پر، اور یہاں پہ بس نہیں کہا رسول اللہ کے فیصلے پر، اس کو چور و چراغ کی کوئی گنجائش اور اختیار باقی۔ تو کون ہوتا ہے اختیار اپنے پاس سے؟ اور کہتے کیا ہے؟ کہتے ہیں تم اس طرح بات کیوں کرتے ہو؟ سپریم کورٹ میں جاؤ، سن لو میری بات۔ قرآن و سنت کی نصوص کے بارے میں میں کسی سپریم کورٹ کو ماننے کے لیے تیار۔ قرآن و سنت
سن لو، دین کے معاملات میں سپریم کورٹ صرف عرش والا ہے یا فرش میں محمد الرسول اللہ. کوئی دوسری سپریم کورٹ قرآن اور سنت کے مقابلے میں موجود. تم کل کہو گے نمازوں کے بارے میں پوچھو سپریم کورٹ سے 5 ہے کہ نہیں. میں کہتا ہوں تم اس بارے میں پوچھو کہ تم مسلمان ہو کہ نہیں، اس بارے میں سپریم کورٹ سے پوچھو. ہم کیوں پوچھو سپریم؟ میری سپریم کورٹ محمد عبداللہ ہے، میری سپریم کورٹ عبد القادر ہے، میری سپریم کورٹ عبد الغفور ہے، میری سپریم کورٹ حضرت حافظ محمد کوڈلی ہے، میری سپریم کورٹ پروفیسر غلام احمد حریری، اللہ ان سب کی عمروں کو دراز. اور یہ بھی سپریم کورٹ نہیں. میری سپریم کورٹ یہ ہے کہ مجھے کتاب اللہ کا حکم دکھاؤ، مجھے رسول اللہ کا فرمان دکھاؤ. میری سپریم کورٹ یہ ہے. سپریم کورٹ سارا، لیکن دین کے معاملے میں ہم کسی کے فیصلے کے محتاج. میں سپریم کورٹ کو دین کے بارے میں مستند ہے میرا فرمایا ہوا. اس لیے نہیں کہ میں نے کہا ہے، اس لیے کہ مدینے والے کی میں بات نقل کرتا ہوں. کون ہوتے ہیں تم کہنے والے؟ تم جاؤ ہمارے فتوے کے خلاف جاؤ سپریم کورٹ میں، پھر ہم ثابت کریں گے ہمارا فتویٰ ٹھیک تھا کہ ٹھیک. تمہارے فیصلے کے بارے میں ہم سپریم کورٹ میں کیوں؟ تم ہمارے فتوے کے بارے میں سپریم کورٹ میں جاؤ. یہاں دین چلے گا تو رب کا، یہاں دین چلے گا تو مصطفیٰ کا. کسی ایرے خیرے کا دین یہاں چل سکتا انشاءاللہ. اور حکومت مبارکباد کی مستحق ہے، مبارکباد. میں حق بات کہنے والا آدمی. جب یہ پریس کانفرنس میں نے کی اور چھپنے نہ دی گئی، دوسرے روز گورنر ہاؤس میں ایک پارٹی، میں نے پنجاب کے گورنر کو پڑھا. میں نے کہا حضور ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے. آئی جی موجود ہے، چیف سیکرٹری ہوم سیکرٹری، ججز موجود ہے، میں نہیں مانتا. اور افسوس کی بات ہے دین کے خلاف فتویٰ فیصلہ چھپ سکتا ہے اور دین کی حمایت میں بیان نہیں چھپ سکتا. یہ نا انصاف. بات ایک آدمی کہہ گا یہ توہین عدالت ہے. ایک اخبار میں اس بات کھڑا تھا، اللہ اس کو بھی خوش رکھے. اس نے کہا عدالت کی توہین کا فیصلہ اگر حکم نافذ ہوگا تو یہ بیان دینے والے پر ہوگا یا چھاپنے والے پر. سینسر والوں کو کیا حق ہے کہ وہ روکے؟ اگر چھپتا ہے ہم کو عدالت میں بلائیں، بیان دینے والے کو بلائیں، بیان چھاپنے والے کو بلائیں، ان کو کیا حق ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ بات مجھے کہنی چاہیے. گورنر صاحب نے فوراً اس بات کا نوٹس لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ پریس کانفرنس چھپنی چاہیے. اگر اس پر فیصلہ ہوتا ہے عدالت میں طلب کیا جاتا ہے آپ کو ان کا کیا حق ہے کہ یہ پریس کانفرنس چھپنے سے روکو. اور میں ان کا شکر گزار ہوں. انہوں نے دوسرے دن حکم جاری کیا یا حکم اٹھا لیا، سینسر والوں کو کہا کہ تمہیں اس پریس کانفرنس کو روکنے کا اختیار حاصل. چھپی پھر دوسرے دن ٹھیک ہے. انہوں نے اپنی استطاعت کے مطابق چھاپی. پوری چھاپتے تھے تو شاید ہم اتنی گت ان کی نہ بناتے جتنی اب بنا رہے ہیں. ہمارا بھی کچھ غصہ فرض ہو گیا ہوتا. نہیں چھاپی. اب انشاءاللہ کراچی سے لے کر خیبر تک دیکھو تمہاری خبر کیسے لیتے انشاءاللہ. اور سیزن بھی آج کل بہار کا ہے اور ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے انشاءاللہ. اب دیکھنا یہ اپنا گریبا چاک یا دامن جذبہ چاک. توبہ کر لو، توبہ توبہ کر لو. مگر نہ یاد رکھو مولویاں دے ہتھے چڑھیا دا کدی کوئی بچیا. یاد کر لو ایک پہلے چڑھا تھا مولویوں کے ہاتھ میں. اور تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا. تمہیں یاد ہو کہ نہیں یاد. ایک اس کے علاوہ بہت پہلے بھی مولویوں نے اڑے کے چڑھے. تمہیں یاد ہے؟ پتا نہیں. ڈاکٹر فضل الرحمان جدہ پٹھوسی، ایوب خان کو بھی لے ڈوبا تھا فضل الرحمان. یاد ہے کہ نہیں یاد؟
مولویاں دے اڈے لگا ہے کدی کوئی بچ سکتا؟ ساڈا ڈنگیا تو پانی بھی نہیں منگتا. کیوں کہ اسی اللہ کی مدد کے نال ڈنگ رہے ہیں، اللہ کا نام لے کے. بچ جاؤ، توبہ کر لو توبہ. تم کہتے ہو اسلام، آؤ تمہیں بتلاؤ اسلام کیا ہے. اسلام تمہارا نام نہیں، اسلام اس کا نام ہے جو بولتا تھا تو جبریل امین اس کے نطق کے بوسے لیا کرتا تھا. اسلام اس کا نام ہے. اور تم نے سمجھا. اور ایک بات کہہ دیتا ہوں، مجھے جانتے ہو غصہ کیوں ہے؟ بولے بشیر صاحب سن لو بات، یاد رکھنا. آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں تو پوچھے تو بتلا دینا. یاد رکھنا بات، یہ کیس ٹیسٹ کیس ہے. مولویوں علماء کرام سن لو، اس کو انہوں نے ٹیسٹ کیس بنایا ہے. انہوں نے دیکھنا چاہا ہے کہ مولویوں میں اسلام کی غیرت زندہ ہے کہ مر گئی ہے. 1400 سال کے مسلمہ مسئلے کو چھڑا کہ اگر مولوی اس پہ چپ ہو گئے تو پھر سارے دین کو بدل دیا جائے. یاد رکھو، ہمارے جیتے جی یہاں دین اکبری راج ہو سکتا انشاءاللہ. ہمارے جیتے بھی یہاں دین اکبری نافذ ہو سکتا. تم نے ٹیسٹ کیس بنایا ہے اس کو. یہ سازش ہے. اور لوگوں نے دکھا شراب انہوں نے پہلے ہی ادمایا کر دینا، ہوش ہی نہیں رہنی انہوں نے شراب کے بارے میں. سن لو بات، میں واقعی جہاں گورنر کا شکر گزار ہوں وہاں اپنی حکومت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. جب اس کو پتا چلا کہ ہم تڑپ رہے ہیں، ہم مضطرب ہیں، ہم بے چین ہیں، گورنمنٹ نے اسی دن اعلان کر دیا کہ سپریم کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف اپیل کرے. اچھا کام کیا، گورنمنٹ کرے ضرور کرے، لیکن ہماری سپریم کورٹ یہی ہے جو محمد کے ماننے والے ہیں. حکومت نے اچھا اعلان کیا، لوگوں کے جذبات کچھ اطمینان ہوا ہے. لیکن بات سن لو، مجھ سے بعض لوگ بڑے مسئلہ بڑے دوربین ہوتے ہیں، انہوں نے جیبوں میں دوربینیں رکھی ہوتی ہیں معاملے کو دیکھنے کے لیے. خود بھی اور بدقسمتی سے سعادت انہیں کو آئی. خدا نے انہیں دی ہے پروری کے دنے. خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے، کیا قیادت ہے. ہائے رب کی قسم ہے، قوم میں جان تو بڑی تھی لیکن درخت اس کے نیچے بیٹھے ہیں جس میں کبھی چھاؤں مل سکتی ہے. یہ درخت ہمیں ملا بھی تو گوڑ کا سوکھا ہوا درخت ملا. ہرا ہوتا تو گرمیوں کی دوپہر میں چند لمحے سانس ہی ہے. کیا کہنے لگے حالات بڑے خراب ہیں، چپ کر جاؤ. میں نے کہا حالات بڑے خراب ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس فیصلے نے حالات کو خراب کر دیا. چپ نہیں ہو سکتے، کہنے درگزر کرو. میں نے کہا رب کی قسم میری ذات کا مسئلہ ہوتا، میری آن کا مسئلہ ہوتا، میرے گھرانے کی عزت کا مسئلہ ہوتا، میرے یاروں کے ناموس کا مسئلہ ہوتا، میرے احباب کی عزت کا مسئلہ ہوتا، چپ رہ جاتا. لیکن نبی کے دین کا مسئلہ ہے، چپ ہو جاؤں تو ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن رب مجرموں کی صف میں نہ کھڑا کر دے. کیسے کھڑا ہو؟ وہ اپنے گناہوں کے ہوتے ہوئے، اپنی روح سیاہی کے ہوتے ہوئے ایک ہی تو ناز ہے کہ اللہ بہت گناہگار ہوں، بہت روح سیاہ ہوں، بہت سیاہ کار ہوں، لیکن دیکھ لے تیرے محمد کے ناموس کا مسئلہ ہو تو کبھی پچھلی صفوں میں نہیں رہا، کبھی مصلحت نہیں دیکھی، کبھی کار نہیں دیکھی، کبھی کوٹھی نہیں دیکھی، کبھی آرام نہیں دیکھا. اللہ پھر یہی کہتا ہوں، پھر یہی کہتا ہوں کہ جو آئے آئے، غمے جہاں ہو، غمے جار ہو کہ تیر ستم، جو آئے آئے کہ ہم دل کشادہ رکھتے ہیں، پھر کبھی مصلحت نہیں دیکھی. ڈرتا ہوں کہیں رب ان کی صف میں نہ اٹھا لے جو مصلحت اتنی اختیار کر گئے کہ رب کی نبی کی زبان سے منافق ان کا نام کہہ رہا. ڈرتا ہوں، ڈرتا ہوں. حالات میرے اضطراب کا سبب یہ ہے، سن لو، جو صدیق اکبر کے اضطراب کا سبب
زکات ہی تو نہیں دیتے، کلمہ تو پڑھتے ہیں، توحید مانتے ہیں، رسالت کے معترف ہے، حالات بڑے خطرناک، مسلمہ کذاب 60,000 تلواریں بے نیام کیے ہوئے، روم کے لشکر مسلمانوں کی سرحدوں کو پائمال کر رہے ہیں، قبائل کوہستان اختلاف کا اعلان کر چکے، ایسے وقت میں مصلحت کا تقاضا ہے چپ ہو جاؤ، نمائندہ بنایا فاروق کو، تو جا کے کہے حالات خراب، صدیق اور جس کو لوگوں نے محبت کے عالم میں دیکھا، جس کا لوگوں نے پیار دیکھا، جس کی لوگوں نے شفقت دیکھی، جس کو مجسم رحمت دیکھا، جس کو صراط و مودت دیکھا، اور جس کو اذا جاء نصر اللہ کی آیات سنتے ہوئے بچوں کی طرح بلک کے روتا ہوا دیکھا، لوگوں نے اس صدیق کو بھی دیکھا۔ کیا آج وہ دن آیا کہ جب فاروق جیسے چلے آدمی نے یہ کہا ابو بکر رک جاؤ، مدینہ خطرے میں ہے، تو اس نے تو ہتھ پر اٹھایا، فاروق کی چھاتی پہ مارا، کہا جب بارن فی الجاہلیہ، خبارن فی الاسلام، اب کفر کی حالت میں بڑے غیرت مند تھے، اسلام میں آ کے تو بزدل ہو گیا ہے، مجھے کہتا ہے مدینہ خطرے میں، سن لے رب کعبہ کی قسم ہے، ابو بکر یہ گوارا کر سکتا ہے کہ اس کی بیٹی جو نبی کی گھر والی ہے، جو مومنوں کی ماں ہے، جو ساری کائنات کے مسلمانوں کی عزت ہے، ابو بکر یہ گوارا کر سکتا ہے کہ لو جرت الکلاب بأرجل امہات المؤمنین، میں یہ گوارا کر سکتا ہوں کہ امہات المؤمنین کے سامنے کو کتے گھسیٹتے پھرے، لیکن یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ وہ گوارا ہے، لیکن رب کی قسم جیتے جی یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی دین محمد میں خلل ڈالنے کی جرات کر لے، یہ گوارا نہیں ہے۔ سن لو، جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے، ساری کائنات کی قوتیں مل کے دین محمد میں کوئی نقص پیدا کرنے کی جسارت کر سکتی، انشاءاللہ ہمارے جیتے جی کوئی یہ شخص جرات کرنے کی جسارت کر سکتا نہ کرے۔ سن لے کہ ابھی اسماعیل شہید کے ماننے والے زندہ، سن لے، اور ہمارا امام احمد بن حنبل، اس نے تو خلق قرآن پہ 3 بادشاہوں کی قید کر دی، تم ہمیں کہو وہ مسئلہ جو امت کے درمیان کبھی خلاف ہے، بات کو سن لو آخری، یہ وہ مسئلہ ہے جس سے امت کا اشتراک رہا، نبی نے اپنی زندگی میں رجم کیا، یعقوب کہتا ہے سورج کے اترنے کے بعد نہیں، ابو بکر کا دور خلافت آیا، حدیث میں آیا ہے کہ صدیق اکبر نے اپنے دور خلافت میں ثانی کو سنسار کیا، فاروق کا دور خلافت آیا، ایک ثانی نے زنا کا ارتکاب کیا، کہا رجم رسول اللہ رجمنا بعدہ، یاد رکھو نبی نے اپنی زندگی میں سنسار کیا، ابو بکر نے ان کے بعد سنسار کیا، میں نبی کے حکم پہ اس کو سنسار کروں گا، عثمان نے اپنے دور خلافت میں سنسار کیا، علی مرتضیٰ، ہمارے دوستوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں، کافی، تہذیب، الاستبصار، من لا يحضره الفقيه، شیعہ حضرات کی حدیث کی 4 معتبر کتابیں، چاروں میں موجود ہے، ایک عورت شاہ جس کا نام تھا، شادی شدہ، زنا کا ارتکاب کیا، حضرت علی کے پاس لائی گئی، حضرت علی نے فرمایا جاؤ کمر گلا کھودو، غلام نے گلا کھودا، فرمایا اس عورت کو اس نے کھاؤ، کہا امیر المومنین کیا کرنا چاہتے ہو، کہا میں اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، جس طرح میرے نبی نے دانیوں کو سنسار کیا، علی ان کی ابتدا میں اسی طرح دانیوں کو سنسار کرے، شراحت ہو سکتا ہے، اور چاروں کتابوں میں جو شیعہ حضرات کی مختلف کتابیں ہیں ان میں لکھا ہوا ہے الجلد حد اللہ الاکبر والرجم
حد اللہ اکبر، کوڑے مارنا کمارے مرد اور عورت کو یہ اللہ کی چھوٹی حد ہے، سنسار کرنا شادی شدہ مرد اور عورت کو یہ اللہ کی بڑی حد ہے۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، بنائے سنائے، مرسود سرخسی، فتح القدیر، رد مختار شامی، فتاوی عالمگیری، فتاوی تاطاخانیہ، فتاوی بغدادیہ، ہدایہ، تمام حنفی فقہ کی کتابوں میں ہے کہ رجم کی سزا متفقہ ہے، کسی مسلمان کو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ امام شافعی اپنی کتاب علم میں لکھتے ہیں کہ قرن اول سے لے کر نبی کے زمانے سے لے کر سنسار کے بارے میں امت کے درمیان کبھی اختلاف نہیں رہا۔ امام مالک نے اپنی کتاب موطا میں حدیث کا باب باندھا ہے کہ باب رجم المحسن، شادی شدہ عورت کو سنسار کیا جائے گا۔ المحزم میں جو فقہ شافعی کی نامور کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ سوائے کفار کے کسی نے اس بات کا انکار نہیں کیا کہ رجم وہ سزا ہے جس کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے مقرر کیا۔ امام احمد بن حنبل نے مسند احمد نے بے شمار احادیث بیان کی ہے جن سے یہ ثابت کیا ہے کہ نبی نے اپنے زمانے میں شادی شدہ مرد اور عورت کا سنسار کیا، یہاں تک کہ آپ کے دور میں ایک یہودی عورت اور یہودی مرد نے جب برائی کا ارتکاب کیا تو نبی نے ان کو بھی سنسار کرنے کا حکم دیا تھا۔ فقہ حنبلی کی کتاب المغنی نے لکھا ہے کہ خارجیوں کے ایک اقلیتی گروہ کے علاوہ رجم کی سزا کا کسی نے انکار نہیں، اور المغنی میں امام ابن قدامہ نے لکھا کہ خارجیوں کا ایک گروہ جس نے رجم کا انکار کیا عمر بن عبد العزیز کے پاس آیا، انہوں نے کہا تیری حکومت اس لیے نہیں مانتے کہ تو رجم کی سزا دے گا۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگے یہ اللہ کی کتاب میں نہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے کہا اگر یہ اللہ کی کتاب میں نہیں تو مجھے بتلاؤ کہ نمازوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں کہاں بیان ہوئی ہے، کہاں لکھا ہے نمازیں کتنی ہیں، ان کی رکعات کتنی ہے، ان کا طریقہ کیا ہے، اور زکات کے متعلق کہاں لکھا ہے کہ زکات کا نصاب کیا ہے، زکات کتنی عائد ہوتی ہے، کس مال سے عائد ہوتی ہے۔ اور عمر بن عبد العزیز نے اس سے آگے سوال کیا، کہا جس کتاب کو اللہ کی کتاب کہتے ہو بتلاؤ یہ کس نے بتلایا ہے یہ اللہ کی کتاب۔ اور المحلہ میں ابن حزم نے کہا ہے کہ جو شخص رجم کی سزا کا انکار کرتا ہے وہ دارا اسلام سے خارج ہے۔ لوگوں، یہ وہ سزا، یہ وہ حد جس کے بارے میں امت کے درمیان کسی بار میں اختلاف کرتا ہے۔ آج چند خارجی اٹھتے ہیں کہتے ہیں رجم کی سزا اسلامی تعلیمات سے منافی، اس لیے کہ قرآن میں نہیں۔ یارو، کن دھولوں سے ہمیں پالا پڑا، نہ تم کتاب کو جانو نہ فرمان مصطفیٰ کو جانو، تمہیں کیا پتا ہے نبی کیا ہے، قرآن کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ اور آخر میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے ایسے جگہوں کو اگر وہ چاہتی ہے کہ اس ملک میں شریعت کا کوئی وقار باقی ہے، شریعت کے لوگوں کا اعتبار باقی ہے، ایسے جگہوں کو شریعت عورت سے فوراً برطرف کیا جائے۔